إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تن تنہا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو بہت ساری نعمتوں سے فراہم کیا۔ رب تعالی کی ہم پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنایا۔ اسی رب ذوالجلال سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کی صبح تک لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، جو کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اسے نیکی کہا جاتا ہے، اور جو کام ایسا کیا جائے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے،
اللہ رب العالمین کی نافرمانی والا کام کیا جائے تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اعمال کی دو کیٹیگری ہیں، ایک نیکی اور دوسرا گناہ۔ اب گناہ میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ڈائریکٹ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین قبر میں اس کی سزا دے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس گناہ کو حقیر سمجھتا ہے، جس گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد انسان کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے، انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، ایاکم ومحقرات الذنوب، تم ایسے گناہ سے بچا کرو جن گناہوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کو سماج اور معاشرے کے اندر حقیر اور معمولی سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، ایسے گناہ سے بچا کرو۔ اے لوگوں، یہ ایسے گناہ ہیں جنہیں انسان بار بار کرتا ہے، بار بار انجام دیتا ہے، اور اس گناہ سے یہ گناہ کرنے کے بعد انسان ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں جو یہ غلطی کر رہا ہوں یہ بڑی معمولی سی غلطی ہے، حالانکہ وہ گناہ، وہ غلطی کرنے کے بعد انسان جو نیکیاں کرتا ہے وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا، کچھ ایسے گناہوں کا تذکرہ کروں گا جو گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ دیمک کی طرح ہیں، یعنی انسان کی نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ دیمک آپ جانتے ہیں، لکڑی کا دروازہ ہو، کھڑکی ہو یا سامان ہو تو اس طریقے سے وہ دیمک کھا جاتا ہے کہ وہ لکڑی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کچھ ایسے اعمال اور ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے دیمک کی طرح ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وجوہ یومئذ خاشیہ، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر ڈر اور خوف نظر آئے گا، وہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہوں گے، ان کے چہروں پر خوف اور ڈر نظر آئے گا۔ تسلا نارن حامیہ، انہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم میں جائیں گے وہ لوگ۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے غلطی کیا کی ہوگی، انہوں نے گناہ کیا کیا ہوگا؟ ان کی غلطی یہ ہوگی کہ ان کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، وہ نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، حج والے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے رہے ہوں گے، روزہ بھی دنیا کے اندر رکھتے رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے نیکیوں کے ساتھ ایسا گناہ کیا ہوگا، وہ گناہ کرنے کے بعد ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی، ہلاک کر دی جائیں گی۔ ایک بات بتائیے، آپ میں سے بہت سارے لوگ کسان ہیں، ایک کسان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کھیت کے اندر جو بیج بو رہا ہے، جو پھل لگا رہا ہے، تو اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ
میں جو محنت کر رہا ہوں، پانی ڈال رہا ہوں، خیال رکھ رہا ہوں، تو اس کا اچھا ریزلٹ آئے. جب یہ مال جو کھیت کے اندر پیدا ہو رہا ہے، یہ اناج جب مارکیٹ کے اندر جائے تو لوگ اسے اچھا کہیں اور اسے لے لیا جائے، قبول کر لیا جائے. اگر آپ محنت کرتے ہو، کھیت کے اندر پانی ڈالتے ہو، اناج کا خیال کرتے ہوئے خوب محنت کرتے ہو، اور جب وہ مال تیار ہو جاتا ہے، وہ اناج تیار ہو جاتا ہے، اور جب مارکیٹ کے اندر لے جایا جائے اور مارکیٹ کے اندر لینے والا یہ کہے کہ یہ مال ریجیکٹ ہے، یہ مال نہیں چلے گا، بتاؤ پھر ہماری محنت پہ پانی پھر جائے گا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے ہم دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لے جانے کے بعد اگر اللہ کہے یہ نیکیاں ریجیکٹ ہے، نہیں مانا جائے گا، کیا حال ہوگا اس وقت؟ کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے وہ گناہ کیے ہوں گے جس گناہ کے بنا پر وہ نیکیاں ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی. سب سے پہلا جو سبب ہے اور پہلا جو گناہ ہے جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ہے کفر. کفر کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایمان. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ماننا، اور ایمان کے اپوزٹ میں کفر ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، رسول کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا. تو جو آدمی کفر کرتا ہے وہ کوئی بھی نیکی کرے، اس کی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی آدمی اگر سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کی مدد کر رہا ہے، سوشل ورکر ہے، اگر وہ بہت زیادہ وہ لوگوں کو دے رہا ہے، کسی بھی کمبل بانٹ رہا ہے ٹھنڈی کے موسم میں، یا کوئی غریب اور مسکین آدمی کو پیسے سے مدد کر رہا ہے، یا اس کا گھر بنا رہا ہے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا واقعہ آیا. ایک آدمی زمانے جاہلیت کے اندر بڑا نیک تھا، سوشل ورکر تھا، عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا. وہ آدمی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا تھا، جو لوگ مسکین ہوتے تھے اور ضرورت مند ہوتے تھے ان کی مدد کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جو حج کرنے والے حاجی آتے تھے ان کو ستو کھلایا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ نے سوال کیا، اے میرے سرتاج، کیا وہ آدمی، اس آدمی کی نیکیاں کام آئیں گے؟ کیا عبداللہ ابن جدعان جو نیکیاں کرتا تھا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، کیا اس کی نیکیاں اسے جنت میں لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں، وہ یہ ساری نیکیاں تو کرتا تھا مگر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی، کبھی اس نے اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگی، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. اے عائشہ، وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، کفر کی حالت میں اس کی موت آ گئی، اسی لیے اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں کرنے سے کیا مطلب؟ دوسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے ارتداد. ارتداد کا فتنہ آج مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. ارتداد کسے کہتے ہیں؟ مرتد جانتے ہیں آپ؟ کوئی آدمی اسلام سے نکل جائے، اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اب اس کے بعد وہ اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، وہ مرتد ہے. وہ آدمی ارتداد کے راستے پر چلا گیا. ایسے آدمی کی نیکیاں اس کے کوئی کام نہیں آئیں گی، اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ہلاک کر دی جاتی ہیں.
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو آدمی اسلام سے پھر جاتا ہے، ارتداد کے راستے پر چل جاتا ہے، اس کی نیکیاں اس کے کوئی کام نہیں آئیں گی، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہے۔ ایک آدمی تھا، عیسائی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ وہ آدمی اسلام لایا، عیسائی تھا، عیسائی سے کنورٹ اسلام کے اندر داخل ہوا وہ، اور اس طریقے سے اس نے اسلام کو ماننا شروع کر دیا کہ سورہ بقرہ کو اس نے وہ حفظ کر چکا تھا، سورہ آل عمران کو بھی اس نے یاد کر لیا، یہاں تک کہ جو صحابہ اللہ کے نبی پر جو آیتیں نازل ہوتی تھی قرآن کی، وہ صحابہ جو لکھتے تھے ان صحابہ کے ساتھ وہ شامل ہو گیا، وہ بھی قرآن کو لکھنے لگ گیا، اللہ کے نبی پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھنے لگ گیا۔ لیکن بعد میں وہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ارتداد کے راستے پر چلا گیا۔ جب وہ ارتداد کے راستے پر چلا گیا تو اس نے یہ افواہ پھیلائی لوگوں کے درمیان، یہ بات اس نے پیش کیا کہ اے لوگوں، محمد جو باتیں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں لکھ کر کے دیا ہوں وہی بولتا ہے، وہ جو محمد باتیں کرتا ہے، جو باتیں بولتا ہے، وہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے، وہی باتیں محمد پیش کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ مرا، اس کے رشتہ دار اسے دفنا کر کے قبر کے اندر چلے آئے، مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آئے۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ اس کے رشتہ دار جب گئے وہاں پر، اس کے گھر والے، تو انہوں نے کہا لگتا ہے محمد کے مخالف وہ کام کرتا تھا، جو افواہ یا جو باتیں اس نے پیش کی تھی، لگتا ہے محمد اور اس کے ساتھیوں نے اس کے لاش کو پھینک دیا ہے قبر کے باہر۔ اس کے رشتہ داروں نے ایسا کہا، مگر وہ دفنا کر کے چلے گئے، دوسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، پھر دفنا کر کے چلے گئے، تیسرے دن پھر وہی حال ہے۔ 3 دن تک یہی معاملہ ہوا، 3 دن تک۔ اس کے ساتھیوں کو جب پتا چلا تو اس کے ساتھی یہ جان گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کوئی انسان اس کی لاش کو اٹھا کر کے قبر سے نہیں پھینک رہا ہے یا باہر کر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے ساتھی، اس کے دوست جو تھے، ان لوگوں نے اس کی لاش کو وہیں پر باہر ہی رکھ کر کے وہ چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہاں مرتد ہو جانا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اللہ کی زمین بھی اس کی لاش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، آپ سے خصوصی طور پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم کی بیٹیاں محبت اور عشق کے نام پر، یا میرے قوم کے بچے، نوجوان جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے جو نیکیاں کری ہے، تم نے جو اچھے کام کیے ہیں، وہ کوئی کام آنے والے نہیں ہے، کیونکہ تم نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ایمان اتنا معمولی چیز ہے، بیچ دیا جائے ایمان کو، ایمان کا سودا کر لیا جائے، کمپرومائز کر لیا جائے، اتنا معمولی چیز ہے ایمان۔ ایمان وہ چیز ہے جہاں اگر ایمان دل کے اندر آ گیا تو پھر بیچا نہیں جاتا ہے، اس کو ایمان کا سودا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر مرتد ہو جائے تو اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ تیسری وجہ جو ہماری نیکیوں کو دیمک کی طرح کھاتا ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اس چیز کو کہ آدمی ظاہری طور پر اسلام کو مانے، ظاہری طور پر قرآن کو مانے، ظاہری طور پر رسول کو مانے، مگر اس کے دل کے اندر چور ہو، منافقت ہو،
اسے منافق کہا جاتا ہے، اس کے اندر نفاق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، منافق آدمی کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ہلاک کر دی جاتی ہے، اور اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کے سامنے منافقوں کی باتیں کی گئی، 30 ایسے صحابہ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ اے لوگوں بھلا بتلاؤ، جن 30 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منافق ہیں، کیا میں بھی شامل ہوں ان لوگوں میں سے؟ اللہ اکبر! عمر جیسا جلیل القدر صحابی یہ کہے کہ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے بارے میں نبی کائنات نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اے عمر تمہیں دیکھنے کے بعد شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا ہے۔ ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، مگر عمر جیسی شخصیت شیطان اگر دیکھ لے تو وہ اپنے راستے کو بدل لے۔ بتاؤ، ایسا آدمی یہ کہے کہ کیا میں ان منافقوں میں شامل ہوں؟ اے لوگوں، آج اپنے آپ کو تلاش کرو، کیا آج ہم منافق ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر نفاق کی وہ قسمیں پائی جاتی ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں اور حدیث رسول کے اندر بیان کی گئی ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اے لوگوں، جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وہ لوگ منافق ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، اور یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ذرہ برابر بھی نہیں کرتے۔ کیا یہ نشانی ہمارے اندر موجود ہے؟ کبھی سوچنا آپ، آج کیا حالات ہے دیکھو، کیا اکثر مسلمانوں کے اندر یہ نشانی نہیں پائی جاتی ہے؟ آج میں دیکھتا ہوں، اور نبی نے جو باتیں بیان کی تھی اپنے زمانے کے اندر، جاؤ حدیث رسول اٹھا کر کے دیکھو کہ اے لوگوں، عشاء اور فجر کی نماز میں اکثر منافق غائب رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اور ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو دیکھتے تھے پیچھے کس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے۔ منافقوں کی نشانیاں وہ بتاتے تھے، یہ لوگ منافق ہیں۔ کیا آج ہمارے اندر نفاق ہے کہ نہیں ہے؟ دور کرو اپنی منافقت کو۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کن نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز بھول کر پڑھتے ہیں، نماز بھول کر پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں دل لگا ہوا ہے وہاں، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل دکان میں ہے، میں یہاں نماز میں ہوں میرا دل تجارت میں ہے، میں یہاں نماز میں ہوں میرا دل اولاد میں لگا ہوا ہے، میں یہاں ہوں نماز میں کھڑا ہوں میرا دل کھیت میں لگا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، بربادی ہے ایسی نمازیوں کے لیے۔ الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
دکھاوے کے لیے نماز. آج ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے, میں نے دیکھا ہے, میں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہے نیت بات کر کے, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, آنکھیں ادھر ادھر ہے, جیسے مجھ پر نظر پڑی فوراً سامنے نظر ہو گئی. کہ یہ دکھاوا نہیں ہے؟ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں آدمی اگر آپ کو دیکھ لے اپنے نماز کو درست کرنے لگ جاتے ہو, کیا یہ لوگوں کے لیے دکھاوا نہیں ہے؟ اور ایسی نمازیں سن لو, پوری زندگی پڑھتے رہو, 84 سال 80 سال 90 سال 100 سال کے بڈھے ہو جاؤ, سجدے کرتے رہو, رکوع کرتے رہو, اگر دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, منافقت ہے آپ کے اندر, آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نماز کا. تو جس آدمی کے اندر منافقت پائی جاتی ہے, کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی, اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگوں, فجر اور عشاء کی نماز میں اکثر منافق غائب رہتے ہیں. اور آپ نے کہا تھا, فضیلت بیان کی تھی کہ اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کا پتہ چل جائے, اس کی نیکی معلوم ہو جائے, تو تم اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آؤ گے مسجد کے اندر. اللہ, اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد کے اندر آؤ گے اور عشاء اور فجر کی نماز ادا کرو گے. یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی. ایک چیز آپ منافقوں کی ایک نشانی قرآن مجید کے اندر بیان اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ منافق لوگ جب زمین کے اندر فساد کرتے ہیں تو اس کا نام کیا دیتے ہیں جانتے ہو؟ کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی, ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ایسے لوگ جو زمین پر فساد کرتے ہیں, ان سے کہا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم زمین پر فساد نہیں کر رہے, ہمارا کام ہے اصلاح کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے منافق بھی موجود ہیں. تو منافقت سے باز آ جاؤ. اگر ہمارے اندر نفاق ہے تو کوئی بھی نیکی ہمارے کام نہیں آئیں گی. شرک ایک بہت بڑا سبب ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. یہ سر یہاں جھک رہا ہے رب کے سامنے, اور یہ سر کسی اور کے سامنے جھکایا جائے؟ اے لوگوں, یہ سر جو آپ کے رب کے سامنے جھکتا ہے, یہ سر کہیں اور جھکے, یہ زبان جو آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہو, یہ زبان کہیں اور کسی اور در پہ جا کر کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرے, یہ شرک ہے. شرک, اور شرک کرنے کے بعد انسان کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ کیا, نوح کا تذکرہ کیا, ابراہیم کا تذکرہ کیا, موسیٰ, عیسیٰ, اسماعیل, ایوب, بہت بڑے بڑے پیغمبروں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا, اور فرمایا کہ اے لوگو, اے کائنات کے لوگو, یہ نوح ہے, ابراہیم ہے, یہ موسیٰ ہے, یہ عیسیٰ ہے, یہ مقدس لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے انبیاء ہیں. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے پیغمبر بھی شرک کا کام کرتے, ان کے عملوں کو برباد کر دیا جاتا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اس آیت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انبیاء شرک کریں گے, مگر ایک مثال دیا گیا ہے کہ اگر انبیاء کے درمیان بھی شرک ہوتا تو ان کے گناہ بھی برباد کر دیے جاتے. ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا اوقات ہے پھر؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن مجید کے اندر کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ معاف نہیں ہوگا, مگر شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. شرک ہمارے گناہوں کو برباد. آج کتنے ایسے لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں, مسلمان ہیں وہ, مگر ان کے گھرانوں کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے. کیا فائدہ ہمارے نیکیوں کا کہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں برباد کر دی جائیں. ایک اور چیز جو ہماری نیکیوں کے لیے نقصان ہے, دیمک ہے,
وہ ہے خلوت میں گناہ، تنہائی میں گناہ کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ کل قیامت کے دن وہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، ہباء منثورا، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کے نیکیوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، کوئی اوقات نہیں ہوگی، ان کے نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً یہ سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے کون لوگ ہوں گے، کہیں ہم ان لوگوں میں سے شامل۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنے اچھے لوگ تھے، فوراً پوچھنے لگے کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو شامل نہیں ہے، ہمارے اندر بھی وہ چیزیں تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کل قیامت کے دن وہ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، سجدہ کرنے والے ہوں گے، تمہاری طرح تہجد گزار ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیاں برباد کر دے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوگی؟ سبب کیا ہوگی؟ وہ تنہائی میں گناہ کیا کرتے تھے، جب دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی تھی، پوری دنیا سے الگ ہوتے تھے، تنہائی کے عالم میں ہوتے تھے، گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، کمرے میں بند ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو انجام دیا کرتے تھے، گناہ کے کام کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ سے ڈرو، مسجد کے اندر تجارت کر رہے ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو، کمرے میں ہو، بند ہو، اکیلے ہو، وہاں بھی اللہ سے ڈرو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو، ہر چیز میں، ہر معاملے میں اتقوا اللہ حق تقاتی، اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے انسان، تو لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے اللہ سے، تو لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے، ڈرنا ہے تو ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ سے ڈر، یہ اصل کامیابی ہے۔ آج بہت سارے لوگ، دیکھو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پولیس والے ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں، چیکنگ کر رہے ہیں، ہیلمٹ لگائے ہو کہ نہیں لگائے ہو۔ اب ہر آدمی ہیلمٹ خرید چکا ہے اور ہیلمٹ لگا کر کے گھر سے باہر نکل، کس لیے؟ اس لیے کہ اگر پولیس والا پکڑے گا تو 1000 2000 3000 کا جرمانہ لگائے گا۔ اے لوگوں، کبھی غور کرنا، آپ اس پولیس والے کے ڈر سے، 1000 2000 کے ڈر سے ہیلمٹ لگا رہے ہو، کبھی اس اللہ کا ڈر نہیں آیا گناہ کرتے ہوئے؟ جس اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے اور ہر جگہ چالو ہے، اس اللہ کا کبھی خوف نہیں آیا گناہ کرتے ہوئے؟ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، تنہائی کے گناہ سے، اور نوجوانوں سے خاص طور سے۔ نوجوانوں، آج 14 فروری ہے، شاید ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں لوگ۔ آج تم کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی جو بھی رشتہ دار ہے، آج تم اس کے ساتھ گناہ کا کام کرتے ہو، ڈیٹ پر جاتے ہو۔ نبی کے سامنے کبھی ایک نوجوان آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ صحابہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اتنی ہمت نبی کے پاس، نبی کے سامنے آ کر کے، اور زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو چپ کرایا، خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہو، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کی بیوی نہیں، کسی کی ماں نہیں ہے؟ وہ جیسے تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، اسی طریقے سے کیا وہ کسی اور کی بہن بیٹی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، بتایا، اصلاح کیا آپ نے۔ اے نوجوانوں، آج تم جس لڑکی کے ساتھ، جس عورت کے ساتھ رشتے میں ہو، غلط رشتے میں ہو، کانٹیکٹ میں ہو، کیا وہ کسی کی بہن نہیں، کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا تم یہ گوارا کرو گے تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ تو اس چیز سے باز آ جاؤ۔
خلوت میں گناہ کرو گے تو تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ ایک وجہ ہماری نیکیاں برباد کرنے کی جو ہے وہ حقوق العباد کو پورا نہ کرنا۔ مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، مگر وہ پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مختصر طور پہ میں بیان کر رہا ہوں تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو مارنا، یہ انسان کے گناہ کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کے حق کو مارا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس پر ظلم کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تھوڑی کہے گا کہ جس سے تم پیسہ لیے تھے وہ پیسہ واپس کر دو۔ قیامت کے دن پیسہ تھوڑی چلے گا، یا سونا تم نے لیا تھا، چرایا تھا، تم اس کو سونا واپس کر دو، یا اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم اس کو مارے تھے تو تم بھی بدلا نہیں۔ کل قیامت کے دن اس طریقے سے بدلا لیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو لوگوں کے حق کو مارا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، اس انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سارے لوگوں کو بلایا جائے گا، آجا بھائی، گالی دیا تھا تجھ کو، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی۔ تیرے اوپر ظلم کیا تھا اس نے، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ بچیں گے ان کے گناہ کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ ہماری نیکیاں کرنے سے کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں؟ تمہاری بہن سے تمہارا جھگڑا ہے، تمہارے بھائی سے تمہارا جھگڑا ہے، تمہارے رشتہ داروں سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، تم اپنے ماں کے حقوق پورا نہیں کر رہے ہو، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، آپ اپنے اولاد کے حقوق مار رہے ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، تمہارے حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آج اس طریقے کے کام ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس منبر پہ کھڑے ہو کر کے، آج لوگ والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو، ہے بہت بڑا حق ہے والدین کا، والدین اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، حسن اخلاق ان کے ساتھ کرو۔ مگر ایک بات ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہر والدین سے کہنا چاہوں گا میں کہ آج اولاد پر زیادتی کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، اور ہماری شریعت اس طریقے سے ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 40 سال کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ تھا، آپ کے مال و دولت میں، تجارت میں ساتھ دیتا رہا، اسے جتنا آپ دے رہے ہو حصہ، اگر تمہارا انتقال ہو گیا اور تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، اور تم مر چکے ہو، تمہارے مرنے کے بعد وہ بچہ زندہ ہو، وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، جتنا 40 سال کے بیٹے کو حصہ دیا جائے گا اتنا تمہارے مرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے بھی دیا جائے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ انصاف ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ تو یہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق پورا کرو، ورنہ نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکی کرتے ہو، ثواب کا کام کرتے ہو، تو ذرا یہ دیکھو کہ کہیں ایسا عمل ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ہماری نیکیاں، آج انسان صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو وہ بھی دکھاوا ہے، وہ بھی ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو، ایسے اعمال مت کرو جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے اعمال سے، ایسے گناہوں سے بچائے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ، خلوص دل سے کوئی بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔